الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، باقی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. معزز حاضرین و سامعین، آج تیسرا دن ہے جو انہی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. آپ نے کل کی صحبت میں سماعت فرمایا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات و دن کے اختلاف، یہ تمام چیزیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب عقل مند ہے تو وہ کس چیز میں لگ جاتا ہے؟ اللہ کے یاد میں لگ جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر میں لگے رہنے والے بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ قرآن انہیں عقل مند کہتا ہے. عقل مند وہی ہے جو دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی یاد میں لگ جائے. اور یاد رکھنا، ہر چیز کی ضد ہوتی ہے. تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کا تعارف جو ہوتا ہے، پہچانت جو ہوتی ہے، اس کے ضد سے ہوتی ہے. جی تو یاد ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ غفلت. یاد کی ضد غفلت، غفلت کی ضد یاد. تو اب اللہ کو یاد کرنے والے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہ. یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. جب ہر اعتبار سے ان تمام حالات میں اللہ کی یاد میں لگے ہیں تو جہاں یاد آ جاتی ہے وہاں ایک طرف کی غفلت بھی آ جانا چاہیے، بھول بھی ہو جاتی. جب تک دنیا کو یاد رکھتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی یاد میں آ جاتے ہیں تو کائنات سے غافل ہو جاتے ہیں. کائنات سے غافل ہوتے ہیں، فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے ہوتے ہوتے نتیجے میں خود کو بھی بھول جاتے. یاد کا ماحصل کیا ہے؟ خود کو بھول جانا، خود نظر نہیں آنا، خود ہے نہیں بولنا، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، وہی وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اور کیا کرتے ہیں؟ آسمان اور زمین کی تخلیق پر تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. یاد کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے؟ فکر. یاد حق آ گئی تو فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے.
یاد اور فکر دونوں چیزیں، ذکر اور فکر دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اب یہ جو ذکر ہے اس کے متعلق علماء کرام نے، صوفیاء مفسرین کرام نے جو فرمایا، مخلوق کی نسبت سے فکر کرنا، مخلوق کی نسبت کے میں فکر کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا فکر ہے۔ اپنی فکر کیا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، میرے بیپار کا کیا ہوگا، یہ فکر کیا تو بیمار ہو جائے گا، موت کے گھاٹ میں جائے گا۔ اس کی فکر چھوڑ دینا، خود مطلب بیوی بچوں کی فکر چھوڑ دینا۔ چھوڑنے کا مطلب ان سے غافل نہیں ہونا، غفلت الگ ہے اور فکر کا چھوڑنا الگ ہے۔ محنت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کوئی ہنر کر رہا ہے، یہ ہنر، یہ ملازمت، یہ تجارت اہل و عیال کی روزی کے لیے ہے، اس کا فکر مند ہونا چاہیے۔ جی، اس کا فکر مند ہونا چاہیے۔ مگر سرکار کی وہ حدیث، خود کے لیے اللہ سے مانگو، بیوی بچوں کے لیے محنت کرو۔ بیوی بچوں کے لیے کیا کرنا؟ محنت کرو۔ اب محنت میں کیا کریں گے؟ آپ صبح اٹھیں گے، دکان کھولیں گے اور دکان کے جو اشیاء ہیں وہ سب جمع کریں گے۔ صبح اٹھیں گے، ملازمت کو جائیں گے، فیکٹری کو جائیں گے، پنچ ماریں گے، جی، آفس میں پہنچیں گے، وہاں کے تمام معاملات کو آپ نپٹائیں گے۔ تو گویا یہ تمام فکر جو ہے اپنے معاش کی نسبت سے ہے، تو یہ فکر بھی عبادت ہے، مگر اپنی ذات کی فکر چھوڑنا مراد ہے۔ کیا ہے؟ میرا کیا ہوگا، میرا فیوچر کیسا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میں ملا بن گیا، مولانا بن گیا تو میری زندگی کا کیا حال ہوگا، میں کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں استاد ہو گیا، امام ہو گیا، میری زندگی کیسے چلے گی۔ یہ خود کی فکر چھوڑ دے، خود کے لیے مولا کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور چونکہ ایک ذمہ داری، ایک ریسپانسبلٹی ہے، اس کے لیے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو۔ تو یہ بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، احباب کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ عبادت ہے، اور خود کے لیے خدا کو بھول کے جو محنت کرتا ہے وہ حماقت ہے۔ حماقت سے آزاد ہونا چاہیے، عبادت کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو اب یہاں فکر کس چیز کی بتائی جا رہی ہے؟ فکر کس بات کی کرنا چاہیے؟ آسمان اور زمین۔ تفکر کے معنی غور کرنے، غور کرنے کے لیے غور کرو کس بات پر؟ کیسا آسمان بنایا، سبحان اللہ، ایک پیلر نہیں ہے، یہ بیم نہیں ہے، کیسا اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا ہے، یہ زمین کیسے بچھائی ہے، ارے چاند و سورج کی قندیلیں کیسے روشن کی ہیں، ستاروں کی جگمگاہٹ کیسے ہو رہی ہے، اور ان گنت ستارے جس کو کوئی گن نہیں سکتا، نہ کوئی سائنٹیفک گن سکتا ہے، نہ کوئی کسی علم کا ماہر گن سکتا ہے۔ ستاروں کی گنتی اگر جانتے ہیں کوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سرکار استراحت فرما رہے، رات کا اندھیرا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، ادھر آفتاب رسالت گود میں آ گیا ہے، خوش ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کالی بدلی ہے، اور پوچھ دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تاروں کے برابر کس کا عمل ہے، کس کی نیکیاں تاروں کے برابر؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گنتا ہوں، فرشتوں سے پوچھتا ہوں، جی میں گن کے بولتا ہوں، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ تارے انگنت ہیں، کسی کی نیکی کو ان سے کیسے شمار کر سکتے ہیں، یہ نہیں فرمایا،
بلکہ فوراً اپنے جواب ارشاد فرمایا، آیا عائشہ یہ تاروں کے برابر، اس گنتی کے برابر اگر کسی کا عمل ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا سننا تھا، چہرہ متغیر ہوا، بدلا، کس کا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکر مند ہو گئی۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں فکر مند ہو گئی ہیں؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے باپ کی نیکیوں کا کیا ہو؟ سرکار نے فرمایا آپ نے اپنے باپ کی نیکی نہیں پوچھی تھی، تاروں کے برابر کی نیکی پوچھی تھی۔ آپ نے جو پوچھا تھا وہ میں نے بیان کیا۔ اب سنو، آپ کی باپ کی نیکی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ستاروں کی تعداد کے برابر نیکی عمر فاروق کی ہے، اور رات میں میرے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ایک رات جو آپ کے والد نے گزارا ہے، وہ ایک رات کا کی نیکی عمر کے تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو معلوم ہوا غور و فکر کرنا چاہیے، کیسی زمین بنایا، کیا آسمان بنایا، کیا ستارے بنائے، کیا چاند و سورج کی روشنیاں عام کی ہیں، کیا آبشار جاری کیے ہیں، کیا پہاڑوں کو سمجھے میخیں بنا کر کے ٹھونک دیا ہے، ساری کائنات پر کیا کرنا چاہیے؟ غور۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، ہم ان کو دکھائیں گے عنقریب ہماری نشانیاں، فی الآفاق، آفاق، وانفسهم، اور انفس میں۔ آفاق سے مراد خارج، باہر، آسمانوں میں، کائنات کے ذرے ذرے میں ہم ان کو کیا دکھائیں گے؟ اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ صرف آفاق میں نہیں ہے، وہ فی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں۔ تو معلوم ہے اللہ کی نشانیاں خارج ہی میں نہیں ہیں، اے بندہ خدا اپنے داخل میں بھی اللہ کی نشانی، اپنے داخل میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت دیکھتا ہوں، مگر بتانا کہ یہ دیکھنا کیا ہے، یہ اللہ کی شان بصارت ہے، صفت بصارت۔ اس کی صفت بصارت نہ ہو تو بندہ دیکھ نہ سکے، اس کی صفت سماعت نہ ہو تو بندہ سن نہ سکے، اس کی صفت قدرت نہ ہو تو بندہ کر نہ سکے، اس کا صفت علم نہ ہو تو بندہ جان نہ سکے، اس کی صفت ارادت نہ ہو تو بندہ کچھ چاہ نہ سکے، اس کی صفت قدرت نہ ہو تو بندہ کچھ کر نہ سکے، اس کی صفت کلام نہ ہو تو بندہ بول نہ سکے، اس کی صفت حیات نہ ہو تو بندہ جی نہ سکے۔ خالی باکس میں خدا کے صفات کے جلوے چھپے ہوئے، دیکھنے میں یہ خاک کا پتلا ہے، کہنے کو تو یہ کہتا ہے کہ میں غلاظت کا ٹینک ہوں، کہنے کو یہ کہتا ہے کہ میں نطفہ ناپاک ہوں۔ دیکھا تو نطفے کو دیکھ لیا، دیکھا تو مٹی کو دیکھ لیا، دیکھا تو غلاظت کو دیکھ لیا، ارے صوفیاء سے ملا، یہ سب ہٹ گئے، یہ سب فنا ہونے والے، ان سے ہٹ تیرے اندر جو انسان جی رہا ہے اس انسان کو دیکھ لے، تجھے رب کا جلوہ نظر آئے۔ بات سمجھ آئی؟ تو معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں پر کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے۔ تو آسمان اور زمین کے بیچ میں کون ہے؟ جی، اور مخلوق بھی ہے، مگر ہم بھی کہاں ہیں؟ زمین پر اور آسمان کے نیچے۔ تو معلوم ہے آسمان اور زمین کے درمیان ہم ہیں۔ تو یہاں تفکر کرنا، دیگر چیزوں کے بارے میں تفکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بھی تفکر۔ یہ کیا ہاتھ بنائے، یہ کیسی انگلیاں بنائی ہیں، یہ دیکھو یہ موڑنے کے لائق ہے۔ اگر ایک انگلی کو تھوڑا لمبی کر دیتا تو موڑ نہ سکتا تھا، سمجھے؟ ناک یہاں سے اٹھا کر یہاں لگا دیتا، سمجھے؟ کیا سن سکتا تھا؟ آنکھ یہاں سے نکال کر یہاں لگا دیتا، کیا دیکھ سکتا تھا؟ کیا دیکھ سکتا تھا؟ تو اس کی شان ہے۔ اسی واسطے کہا گیا جب بھی کچھ دیکھنا ہو تو آئینے میں خود کو دیکھو، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو۔ یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خلق الآدم علی صورت
صورتہ، آدم کو اللہ نے اپنی صورت پہ بنایا. وہ بے صورت ہے، وہ بے صورت ہے، اس صورت سے ظاہر ہو گیا. خیر خانخواہ کی باتیں ہیں، زندگی گزارنا پڑے گا جی، زندگی گزارنی پڑے گی. خانخواہ میں آ کر خدمتیں کرنی پڑیں گی. بیعت کر لیے، بینکوں میں جا کر بیٹھ گئے، ادھر جا کے بیٹھ گئے، ادھر جا کے بیٹھ گئے. آ کر خدموں میں بیٹھنا اللہ والے کی، جس کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے ادھر، تب جا کر کچھ ملے گا، ورنہ مرید تو ہو جائے گا مگر ارادہ پورا نہیں ہوگا. حضرت میر حیات کہتے ہیں پیر پایا پر نہ پایا مدعا، پیر پایا پر نہ پایا مدعا، کیونکہ میں نے ان کی حضوری کی نہیں. عرض کر رہا تھا اللہ کی مخلوق میں فکر کرنا یہ اعلیٰ درجے کی فکر ہے. سمجھے؟ آدمی جب دنیا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے. میرے آقا نعمت فرماتے ہیں دنیا کو بنانا چھوڑ بھی دے، دنیا تو بنائی حق کی ہے. دنیا کو بنانا چھوڑ بھی دے، دنیا تو بنائی حق کی ہے. دل کو تو موافق کر لے جا، تھوڑا ہی رہا سب ہو بھی گیا. بنی ہوئی چیز کو کوئی بنانا چاہے تو کیا کرے گا جی؟ بولیے نا بھائی، کیا کرے گا؟ تو بنایا کس نے؟ فکر کرو، غور کرو، یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنا. ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اگر ہم اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہیں، اس نے جو بنایا ہے ناک اٹھا کے یہاں لگا دیں جی، آنکھ اٹھا کر کے یہاں رکھ دیں گے، دو نکال کر کے یہ کام رکھ دیں گے، تو کیا ہوا؟ صورت اچھی رہے گی. ملا کیا بنایا؟ تو بھی جمیل، اور جمال کو بھی تو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال، تو بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آئینے میں آ کر کے دیکھنا، داڑھی بنانا تو آئینے میں آنا، بال بنانا تو آئینے میں آنا، سرما لگانا تو آئینے میں آنا. سمجھے؟ اپنا سوٹ ہو رہا ہے کیا دیکھنے کے لیے آئینے کے پاس آنا. سمجھے؟ آئینہ کیا کرتا ہے؟ تو کیا ہے تجھے دکھا دیتا ہے. اب جب وہ آئینہ مجھے دکھاتا ہے، میں آئینہ بن جاتا ہوں تو رب کو دکھاتا ہوں. بڑی بہری گہری باتیں بولنا ہم کو ہے، بول دیتے ہیں، اتر جائے کسی کے دل و دل میں، اس کا ایمان تازہ ہو جائے. ورنہ پھر سن لیجیے سبحان اللہ بول کے نکل جائیے گا. اچھا یاد رکھنا. اس کے بعد کہا غور و فکر کرنے کے بعد یہاں ذکر کی ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے صرف کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا. اس کلمے کی دعوت کے لیے گاؤں گاؤں گھومنے لگا، پھرنے لگا. کیا کلمے کی دعوت دے رہا، کلمے کی دعوت دے رہا. کوارٹر کلمہ رکھا ہے. کتنا کلمہ رکھا ہے؟ کوارٹر. ایک اور ملائیں گے تو اس میں جی ہاں اور ملائیں گے، بولو بابا انگریزی میں پاؤنا، انگلش میں بولتے نا، کیا انگلش میں 3-4. پھر اس کے بعد چوتھا آیا تو فل، 4 آنے 8 آنے 12 آنے روپے، 4 آنے 8 آنے 12 آنے روپے. ایک آدمی کے پاس 4 آنے کم ہے، میں سمجھ میں ایک آدمی 4 آنے کم ہے تو اب لا کر 12 آنے میرے پاس چندہ دیتا ہے 1 روپیہ لکھ لو، بولے رسید لکھاتا ہے 1 روپے کی اور دیتا کتنا کم دیا؟ 4 آنے کم دیا. تو میں کیا کروں گا؟ اسے شکریہ بولوں گا. کیا ہے؟ کم ہے، 4 آنے کم لو. مانے مطلب اشارے میں سمجھے، 4 آنے کم لو. اب 4 آنے دے دے، ہاں کیا ہوا؟ پورا روپیہ. اب یہ کلمہ بھی جو ہے کوارٹر رکھ لے کر پھرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کوارٹر کلمہ ہے، اس کے اوپر بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، بڑی زندگیاں کھپائی جا رہی ہیں. اس کے بعد 3 اور مرتبے ہیں، لا معبود الا، کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ. پھر لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. اب کیا ہوا؟ کلمہ پورا ہوا، کلمہ گو.
کلمہ دان، کلمہ بین، کلمہ شو. پورے تفسیراں پر کو سند لے لیں تو کیا ہوا؟ یہاں اترے تک کیا سب یہاں آنے کے بعد سب تفسیر ہو جائے. بولو کلمہ گو، کلمہ دان، کلمہ بین، کلمہ شو. لا الہ الا اللہ، لا مقصودہ، لا معبودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ. یہ چار ہوئے تو کلمہ پورا ہوا. ابھی کون سی ڈیوٹی کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے لے. لا الہ الا اللہ کی دعوت کب دی ہے سرکار؟ ذکر کی طرف آئے ہوں گے. لا الہ الا اللہ کی دعوت کب دی ہے؟ بے ایمانوں کو دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ لو لا الہ الا اللہ کامیاب. بے ایمانوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت حضور نے دی. جب لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے تو ان سے قرآن کہتا ہے پڑھ کے بیٹھنا نہیں. فعلم انہ لا الہ، بس تو جان کے لا الہ الا اللہ کیا ہے. جب جانا تو معلوم ہوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، یہ غلط نہیں ہے. اگر یہ نہیں رہا تو سب بے ایمان ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. پہلی سیڑھی، پہلی منزل لا الہ الا اللہ. یہ پڑھ لیا تو امان مل گئی اس کو. قتل نہیں کرتے. اسلامی کنٹری میں چلا گیا تو اس کو قتل نہیں. مر گیا تو اسے کیا ہے؟ جنازہ ہے. اور کیا ہے؟ قبرستان ہے. مر گیا تو قبرستان ہے، جنازہ ہے، جنازے کی نماز ہے، ساری چیزیں موجود. کس کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے. یہ اب لا معبود الا اللہ کی طرف آیا، لا معبود الا اللہ کی طرف آیا تو اجر و ثواب، جنت کی نعمتیں، جنت کے تمام نعمتیں، اس نعمتوں کا یہ حقدار. یہ لا الہ الا اللہ صرف زبان پہ رہتا ہے اور لا معبود الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ کلمہ قلب میں اتر جاتا ہے. اس میں اترتا ہے، قلب میں اترتا ہے. اور پھر اس کے بعد عبادت کرتا ہے تو عبادت، انسان کی زندگی کا مقصد کیا؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا؟ انسان کو اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کی زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا. پھر مجھے بتاؤ مقصد عبادت کیا ہے؟ چاول لائے کے لیے؟ چاول کھانے کے لیے، پکانے کے لیے. پکائے کے لیے؟ کھائے. کھائے کے لیے؟ جی بھوک مٹنے کے لیے. بھوک کیا کھاتے جا رہا ہے، کھاتے جا رہا ہے، دیکھ چاہے کھا رہا ہے. ایک بڑا دیر بیوی کو بھی لے جاتا ہے، بچوں کو یہاں بنگلور میں کیا بیوی کو لے جاتا ہے، ہمارے بچہ کو بھی ڈالا، ہماری بیوی کو بھی ڈالا. کھا رہا ہے کھومت کھاتا ہے کیا نہیں بھرا اس کا پیٹ نہیں بھرا تو کھانے کا مقصد حاصل ہوا؟ کھانے کا مقصد حاصل نہیں ہوا. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. چاول لایا پکانے کے لیے، پکایا کھانے کے لیے، کھایا پیٹ بھرنے، صرف بھرنے کے لیے نہیں، بھوک مٹنے کے لیے، بھوک رفع ہونے کے لیے، بھوک دور ہونے کے لیے. جب بھوک دور ہو گئی تو کھانے کا مقصد حاصل ہوا. تو ایک ہے مقصد، ایک ہے مقصود. ایک ہے مقصد اور ایک ہے مقصود. مقصد کیا ہے؟ کھانا. مقصود کیا ہے؟ بھوک مٹنا. مقصد کیا ہے؟ پانی پینا سوس کی خاطر جی. اور مقصود کیا ہے؟ پیاس بجھنا جی. آرام کے لیے لیٹنا یہ مقصد ہے. مقصود کیا ہے؟ اس کی آرام کے بعد کیا ہونا؟ اس کی تکان دور ہونا. سمجھا؟ ایسے ہی
اللہ کی عبادت کرنا سب پر، تمام بندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ یا راضی خاضی وہ سب کچھ نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ ہماری عبادت ہم جس کی کرتے ہیں وہ نظر آئے. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ دکھ جانا. دکھتا نہیں نہ ہونا. نہیں دکھتا تو حضور کئی کو بولتے انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. گویا کہ اگر یہ طاقت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے، تو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ. صحابہ نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. میرا دکھ جانا ہی خدا کا دکھ جانا ہے. یہ صحابہ کے لیے تو معلوم ہوا کلمے کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد خدا کو پا لینا. خدا کو پانے کے لیے تو وجود بتاتا رہے گا تو مشرک رہے گا. میں بھی ہوں اللہ بھی ہے بولتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا. اللہ نہیں ہے سب کچھ میں ہوں بول دیا معاذ اللہ تو کافر ہو جائے گا. اب دونوں کے بیچ سے نکلنا ہے ایک راستہ. لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. موجود حقیقی اللہ ہے. اللہ کے وجود سے میں موجود ہوں. اللہ کے وجود سے میں موجود ہوں. پھر ایک منزل ہے لا مشہود الا اللہ. سمجھے؟ اللہ کے سوا کوئی موجود نظر نہ آنے پر کوئی کسی کو موجود نہ مانے. اور پھر چوتھی بات، پانچویں بات کیا ہے؟ لا مشہود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور مشہود نہیں ہے. دیکھتا دکھتا سو ہے تیرا خدا. حضرت میر حیات کے دیکھتا دکھتا سو ہے تیرا خدا، تو کہاں ارض و سما میں ڈھونڈتا. ہے شریعت میں عبادت تن کے ساتھ، ہے شریعت میں عبادت تن کے ساتھ، اور طریقت میں ہے عبادت من کے ساتھ. در حقیقت ہے عبادت جان سے، در حقیقت ہے عبادت جان سے. معرفت میں دین ہے سبحان. رب کے جلوے نہیں ہوئے. اللہ اکبر. جی کیا نماز پڑھے نہ کہ اللہ تعالیٰ جنت بنایا ہے اور 70 لباس کے اندر کعبہ دکھ جاتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھنا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ ایک بے وقوف کیا کرتا ہے؟ قربانی کے بکرے خریدنے جاتا ہے. سمجھے؟ نیچے آتا ہے، نیچے آتا، اوپر سے بھی دیکھتا ہے، بکرے میں دیکھتے نہیں، نیچے بھی مار کے دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے نیچے؟ کیا دیکھتا ہے نیچے؟ رواج. جزاک اللہ. رواج دیکھتا ہے. کیا دیکھنا تھا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قرآن نے کہا. سمجھے؟ وہ سمجھنے کی بجائے بکرے کو دیکھتا ہے، بیل کو دیکھتا ہے. بیل ہے، بکرا ہے کہیں کا. کیا دیکھنا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ ایسے نماز پڑھتا ہے، کس کو دیکھنا ہے، کس کو دیکھتا ہے. سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ فرمایا پہلے اعتبار سے تیر و تلوار سے محفوظ، امن و امان حاصل. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے امن و امان حاصل. قبرستان میں جگہ موجود، نماز جنازہ پڑھی جائے گی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے. محمد یہ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ لا معبود الا اللہ. یہ اگر ہے تو کیا ہے؟ اپنا قلب پاک ہو جاتا ہے. لا معبود الا اللہ سے کیا ہوا؟ قلب پاک ہوا. لا الہ الا اللہ سے زبان پاک ہو گئی.
لا معبود الا اللہ سے قلب پاک ہو گیا، اور لا موجود الا اللہ سے روح کی پاکی ہو گئی، لا مشہود الا اللہ سے سر کی پاکی ہو گئی. سر نہیں، سر الگ ہے، سمجھے؟ ایسا سر کھولوں گا کہ سر کھل جائے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ آ جائے، اللہ کرے آ جائے. جب یہ بات معلوم ہوئی ہے توحید کا آخری مرتبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہی توحید نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. ڈاکٹر اقبال توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ جہاں بھر سے خفا میرے لیے، کہ بندہ جہاں بھر سے خفا میرے لیے ہے. تو یاد رکھنا اللہ کے سوا کسی کو دیکھنا نہیں، اس کے سوا کسی کو پانا نہیں. اب آخری منزل میں آیا ہوں. عارف، عارف کس کو بولتے؟ جس کو عرفان ہوا ہے، پہچانت جس کو ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عارف کہتے ہیں. عارف کی دو حالتیں ہیں، ایک ابتدائی حالت ہے، ایک انتہائی. کتنی حالتیں عارف کی؟ ایک ابتدائی ہے اور وہ دوسرا انتہائی ہے. ابتدائی حالت میں کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے دلائل پر غور کرتا ہے. جی جیسا کہ کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، خدا کے مخلوق کو دیکھتا ہے، دلائل کو، نشانیوں پر کیا کرتا ہے؟ وہ غور کرتا ہے. ابتدا میں یو کے جی والا یو کے جی میں ہی نہیں رہتا، ایل کے جی والا ایل کے جی میں ہی نہیں رہتا، جی فارسی جماعت والا اسی میں نہیں بیٹھا رہتا. کیا کرتا ہے؟ آگے چلتا رہتا ہے. ایسے ہی صرف دلائل میں خدا کو دیکھنا، اسی پہ نہیں رہنا. اس کی انتہائی منزل کیا ہوتی ہے؟ اس کو نور معرفت جب مل جاتا ہے تو نور معرفت سے رب کے جلوے دیکھتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور جب اللہ کے ذات کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جلوے ہونے لگتے ہیں، تو یہ پورا آسمان، یہ پوری زمین، یہ ساری کائنات اس کے واسطے پردہ بن جاتا ہے. یہ 7 پردے میں اللہ چھپا ہے جو بولتے ہیں، سمجھے؟ یہی عالم کا پردہ ہے. ذرا وہم کا اپنے پردہ اٹھا دے، میرے آقا فرماتے ہیں ذرا وہم کا اپنے پردہ اٹھا دے، یہیں دیکھ لے کون ہے اور کیا ہے. ذرا وہم کا اپنے پردہ اٹھا دے، یہیں دیکھ لے کون ہے اور کیا ہے. خدا اگر وہاں ہے، وہاں دیکھنا ہے، تو آخر یہاں کون ہے اور کیا ہے؟ تو آفاق میں اس کو ڈھونڈے گا کب تک؟ تو آفاق میں اس کو ڈھونڈے گا کب تک؟ اور آیا جو آثار سوچے گا کب تک؟ تمنا اگر دیکھنے کی ہے تجھ کو، تمنا اگر دیکھنے کی ہے تجھ کو، تو آ میں بتا دوں تجھی میں خدا ہے، تو آ میں بتا دوں تجھی میں خدا ہے. یہ انتہائی منزل ہے، یہ انتہائی منزل ہے. اس کے اندر بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے اندر مٹانا پڑتا ہے، فنائیت کے مقام اور مرتبے پر پہنچنا پڑتا ہے. بندہ رب کو عالم کے ذریعے پہچانتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں بندہ ابتدا میں عالم کے ذریعے رب کو پہچانتا ہے، بعد کیا کرتا ہے؟ پھر خود اپنی ذات کے ذریعے اس کو مانتا ہے. عالم کے ذریعے پہچانا، خود اپنی ذات، عالم کو ہٹا دیا، پھر اس کے بعد خود کی ذات کو دیکھا، یہاں اس کے جلوے نظر آئے. پھر آخر میں کیا ہے؟ رب کو رب سے رب کو رب سے پہچانتا ہے. خیر ڈیفیکلٹ باتیں ہو رہی ہیں، خدا کرے کہ ڈیفیکلٹ باتیں آسان ہو جائیں. بہرحال کیا کروں، وہ لائن میں جاتا ہوں تو وہ لائن آ جاتی ہے، سمجھے؟ اب یہ لوگ تفسیر پڑھ کے آئے ہیں، فرمایا گیا یہ لغت ہے، یہ یہاں یہ قاعدہ ہے، یہاں یہ بے قاعدہ ہے، یہ اصل قاعدہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ رب ان وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اتنا غور کرنے کے بعد آخر مرحلے میں آیا ہوں.
ربنا ما خلقت صدقے جاؤ صدقے جاؤ. دعائیں مانگنے میں ربنا ربنا کا جو لفظ آیا ہے بندے پن کو ظاہر کر. بندہ عاجز ہے, بندہ عاجز ہے, بندہ سمجھے اپنے طور پر عاجز ہے, کمتر ہے. اب کمتر کا اللہ بہت اچھی چیزیں بنایا نا تو, ہاں کیا ہے سبحان اللہ کیا بنایا, یہ کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے ربنا ربنا. یہ ربنا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا راگن کھینچ کے پڑھتا ہے, قصیدے کے راگن پڑھتا دکھاتا ہے میری آواز اتنی اونچی. وہاں دعا کیسا کرنا وہ ڈھنگ سے ربنا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے پالنے والے تیری قدرت کے سامنے میں عاجز ہوں, تیری شان خلاقیت کو میں سمجھ نہیں سکتا ہوں. تو نے سب کچھ بنایا, چونٹی جیسی چیز کو بنایا, مچھر جیسے کو بنایا, ہاتھی جیسے کو بنایا, ذرے کو بنایا, پہاڑ کو بنایا, جی حیوان کو بنایا, حیوان ناطق کو بنایا, حیوان ناطق میں انسان کو بنایا, انسان میں ایمان والا بنایا, ایمان والے میں احسان والا بنایا, احسان والے میں توحید و تقوی والا بنایا, تقوی والے میں توحید والا بنایا, توحید والا بنا کر اپنا ولی بنا لیا, اپنا ولی بنا کر غوث بنا دیا, قطب بنا دیا. کیا ہے بیکار کوئی چیز تو نے نہیں بنائی ہے مولا. ربنا ربنا سمجھے, ایک ہے جھاڑو کی کاڑی, ایک ہے انگار کی کاڑی. کیا ہے بنگلور کی بھاشا, ایک ہے جھاڑو کی کاڑی اور ایک ہے انگار کی کاڑی. یہ دو ہے نا, تو دونوں ہو نا, دونوں بیکار نہیں ہے. انگار کی کاڑی کیا کرتی ہے, سلگتی ہے, سلگتی ہے, سلگتی سلگتی سلگتی. سمجھے جھاڑو کی کاڑی کیا ہو جاتی ہے جی, جھاڑو کی کاڑی جلنے کے لیے, انگار کی کاڑی جلانے کے لیے. اگر انگار کی کاڑی نہ ہو تو جھاڑو کی کاڑی نہ جلے, اگر جھاڑو کی کاڑی نہ ہو تو انگار کی کاڑی کیا ہو جائے, بیکار ہو جائے, ویسٹ. تو اس کو کام میں لانے کے لیے کیا بنایا, جھاڑو کی کاڑی, وہ جلتی ہے. نہیں سمجھ ہماری بات. ہاں مچھر اگر نہ ہو تو نمرود کو سیدھا کرنے والے کون تھے, نمرود کو سیدھا کرنے والے مچھر کو بنایا. اس طریقے سے ساری کائنات کو رب نے بنایا. تو بندہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ایسے بندے بھی بنایا, بیکار نہیں کیا. ایسے بندے بھی بنایا, بیکار نہیں کیا. مجھ جیسے گناہگار کو بنایا, بیکار نہیں پیدا کیا. اگر مجھ جیسے گناہگار کو نہ پیدا کیا ہوتا, تیرے بارگاہ میں حاضر ہو کر ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا کہنے والا کون ہوتا. تجھے قادر مان کر, تجھے غفار مان کر, تجھے ستار مان کر تیرے بارگاہ میں ہاتھ بن. انداز دعا کا سیکھو بات. ربنا آتنا فی الدنیا. دعا ایسی کرو کہ مسبوق کی نماز میں خلل. پیچھے تمہارے پیچھے امام کے پیچھے ایک آدمی مسبوق ہے. مسبوق کسے بولتے ہیں, جس کی رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, ادھر پڑھتا ہے تو اس کی مالک کی یوم الدین چھپ جاتی ہے. اس کے بعد آخر میں, پہلے میں چھوڑ گیا, فرشتوں کی تسبیح ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, فرشتوں کی تسبیح پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے. دعا میں کیا مانگنا, تسبیح کیسا پڑھنا, من کے کیسا ڈھکلنا, من کو کیسا ڈھکلنا, سب چیزیں آنا. کتنے تجربے, کتنا سیکھنا ہے. پوری زندگی میرے ساتھ دے دے, آخر سانس تک ایک بات مل جائے تو کامیاب زندگی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا.